اچھا، اب جیسے آپ نے کہا کہ بھائی دنیاوی معاملات ہیں پہلے وہ کر لیں، اس کے بعد مفتی صاحب سے چیک کروا لیں، تو لوگوں کے ذہن میں ایک یہ کانسیپٹ بہت زیادہ بن گیا کہ بھائی کہ دنیاوی ویو الگ ہے، اسلامک ویو الگ ہے. اگر ہم اسلامک ویو سے چلتے ہیں تو دنیا کے اندر رہنا ہمارے لیے بہت زیادہ مشکل ہے. اسلامک ویوز کی باتیں تو بہت اچھی ہیں، سننے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن اس کو پریکٹیکل لائف کے اندر امپلیمنٹ کرنا بہت مشکل ہے. یہ لوگوں کے ذہنوں میں نا یہ کانسیپٹ ہے، یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے. کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اکنامکس کی جو اپنی ٹرمز ہیں وہ اسلامک ویوز سے اور اسلامک کی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس سے تھوڑی سی الگ ہیں، ڈفرینٹ ہے. لیکن اگر اکنامکس کوئی چیز ایسی ہے جو اسلام سے ٹکرا رہی ہو تو اس پہ ہمیں تھوڑا بہت تو وہ کرنا پڑے گا نا کہ ہم اکنامکس کو وہاں پہ چھوڑیں اور اسلامک ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو وہ کریں. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. اصل میں پرابلم یہ ہے کہ ہم نے جب شریعت کی صحیح سے معلومات نہیں لی ہوتی نا تو ہمیں لگتا ہے کہ شریعت پر عمل کریں گے تو ہم پھنس جائیں گے، حالانکہ شریعت ہمیں بچا رہی ہوتی ہے بہت سے معاملات میں. بالکل ایسے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے یہاں پر جب یہ شرکت کی جاتی ہے نا، جب آپس میں پارٹنرشپ کی جاتی ہے تو ایک ٹرم اور کنڈیشن ایک یہ رکھی جاتی ہے کہ بھئی اگر یہ پارٹنرشپ ختم ہوگی تو ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر کے اوپر یہ پابندی لگاتا ہے کہ اب ساری زندگی یہ والا بزنس کسی اور کے ساتھ نہیں کر سکتے. تو یہ جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اندر یہ جو شرط لگائی گئی ہے غلط ہے. آپ نے ایک لمحے کے لیے رکھی تھی، آپ نے ایک وقت کے لیے اپنی پارٹنرشپ کی ہے، ساری زندگی آپ نے ایک دوسرے کو غلام نہیں بنایا ہوا اپنا. جب آپ نے ایک دوسرے کو غلام نہیں بنایا تو شریعت تو منع کرتی ہے اس سے. تو اس کا مطلب اگر آپ شریعت کو فالو کریں گے تو شریعت آپ کو یہ بچا رہی ہے اس سے. لیکن اکنامکس کے اندر یا ہمارے جو بزنس اسٹریٹجیز ہیں اس کے اندر یہ چیز شامل ہوتی ہے. اب آپ کو اگر دنیا کو فالو کرنا ہے تو یہ بیجا جو قیدیں ہیں یا بیجا جو کنڈیشنز ہیں اس کے اوپر آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر عمل کرنا پڑے گا. اسی طرح وہ جو میں نے آپ کو بھی مثال دی تھی کہ بیانہ ضبط کر لیتے ہیں یا ڈبل بیانہ دینا ہوتا ہے، وہ بھی کس لیے ہو رہا ہے؟ کیونکہ شریعت سے اب ہٹ کر اپنی دنیاوی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں اس کے مطابق چل رہے ہیں. شرعی کنڈیشنز پر عمل کرنا بہت آسان ہوتا ہے، آپ اس پہ بہت اچھے انداز سے عمل کر سکتے ہیں. اور ایسا ہم بھی تو کر رہے ہیں نا، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ کچھ کر ہی نہیں رہے، ہم لوگ گھر میں اندر بیٹھے اور چندے سے ہی ہم پل رہے ہیں. میں بھی جاب کرتا ہوں، میں بھی جاتا ہوں، باقاعدہ وہاں پہ کام ہو رہے ہوتے ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غلط ہوتی ہیں تو پھر ہم وہاں پہ کہہ دیتے ہیں کہ بھئی یہ چیز صحیح نہیں ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کے لیے چلنا مشکل ہو جائے گا، چلنا بہت آسان ہوتا ہے، ذہن بنانے کی بس بات ہوتی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ کوئی اسٹارٹ اپ لے رہے ہیں یا کہیں پہ بھی آپ جاب کر رہے ہیں، اپنا بزنس کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں تو بیسک علم ہے نا اس چیز کا وہ آپ کو لازمی ہونا چاہیے تاکہ آپ غلط ذرائع اختیار نہ کریں. اور اگر جو آپ نے مثالیں دی تو اس حساب سے دیکھا جائے تو شریعت تو ہمیں بچا رہی ہے، ہم خود دنیاوی معاملات میں پھنس رہے ہیں خود. ہم بالکل شریعت بچاتی ہے ہمیں اور ہم خود پھنس رہے ہوتے ہیں. اب دیکھیں نا سود کا جو معاملہ ہے، سود کے معاملے میں شریعت ہمیں بچا رہی ہے یا اکنامکس ہمیں بچا رہی ہے؟ اگر ہم اکنامکس کو دیکھیں نا تو اکنامکس تو ہمیں پھنسا دیتی ہے. بالکل. لیکن شریعت ہمیں سود سے روک کر ہمیں بچا رہی ہوتی ہے کہ سود کے مقابلے میں آپ تجارت کریں، تجارت میں دونوں کا فائدہ ہوتا ہے.